الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے شرم و حیا کرو جیسے کہ شرم و حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا. اللہ سے شرم و حیا کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. اور تم موت کو یاد کرو، اور جس نے ایسا کیا تو اس نے جو ہے حقیقت میں شرم و حیا کو اختیار کیا. آج کل لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال سے، اللہ کے رسول سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. شیطان کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا، اور پھر اس نے اپنے ایک مشن کو اپنایا، اور وہ مشن تھا کہ حضرت انسان کو میں ہمیشہ بہکاتا رہوں گا.
پھر شیطان کی طرف سے حضرت انسان کو ایک جملہ ملتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس ایک جملے نے انسان کو، مسلمان کو اتنا پیچھے کر دیا اور کتنے گناہوں میں ملبس کر دیا۔ الامان والحفیظ، وہ اپنے مشن کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، اور مسلمان سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چہرے پر داڑھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے داڑھی رکھ لی تم نے، بس اتنے سے جملے سے بچنے کے لیے چہرے پر داڑھی نہیں۔ شلوار ٹھکنوں سے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسلامی وضاقتہ کو اس لیے نہیں اپنا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خواتین کو پردے کا کہو، پردے کا سمجھ آ بھی رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو شیطان نے یہ ایک جملہ حفظ کروا دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت ساری اچھائیوں سے، بھلائیوں سے لوگوں کو روک لیا، اور کتنی بیماریوں میں، کتنے فسادات میں اس نے اس ایک جملے کی وجہ سے ملبس کر دیا۔ آج اگر کسی کے یہاں پر بیٹی در بیٹی پھر بیٹی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بیٹی ہوئی ہے، پھر سے بیٹی ہوئی ہے، پھر سے بیٹی ہوئی ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ گھبراتا ہے۔ ارے یہ گھبرانا تو مشرکوں کا کام ہے، کافروں کا کام تھا، کہ جن کے یہاں پر بیٹیاں ہوتی تھی تو وہ جو ہے ڈر جاتے تھے، وہ شرمندہ ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جیسے ان کے چہرہ ان کا سیاہ ہو گیا ہو، اس طرح وہ چہرے کو چھپاتے تھے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن آج اگر بچیاں پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ والد کا انتقال ہو جائے اور کوئی وارث اگر وراثت مانگے تو دوسرے بھائی اس کو آر دلاتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ابا جی کا تیجا ہوا ہے اور تم اپنا حصہ مانگ رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، اس کو شرم دلاتے ہیں۔ حالانکہ تیسرے دن بٹوارا ہو جانا چاہیے۔ اگر محبتیں چاہتے ہیں، بھائی بہن مل کر رہے، ابا جی کو دفنا دیا ہے، سویم بھی ہو گیا ہے، اب جناب علی ایک جگہ بیٹھ جاؤ، جو کچھ بھی ہے میدان میں لے کر آؤ۔ وہ والد کی گھڑی ہو یا قلم ہو، وہ والد کی ٹوپی ہو یا کپڑے ہو یا پیسہ ہو یا گولڈ ہو یا چاندی ہو، سب کو میدان میں لے کر آؤ، شریعت مطہرہ کے مطابق سب کی تقسیم ہو جائے۔ لیکن صرف اس وجہ سے تقسیم نہیں کر رہے، یا پھر جو سب پر قبضہ کر کر بیٹھا ہوا ہے وہی سب سے زیادہ بولتا ہے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو ابا جی کی مٹی ان کی جو ہے سوکھی بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے بٹوارا کر رہے ہیں، ابھی لوگ کیا کہیں گے، روکتے ہیں۔ نادار بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس گھر کا کرایہ نہیں ہے، میرے پاس جو ہے مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کچھ باپ کے مال میں سے مل جائے گا تو آزمائشیں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ایک جملے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس وجہ سے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، اس وجہ سے حقدار کو حق نہیں مل رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ جانے والا چلا گیا، اب اس کے مال کو شرعی اعتبار سے تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر سارے وارثین کسی بات پر راضی ہے تو وہ الگ بات ہے، یعنی سب بالغ ہے اور ان کا ایک بھائی کمزور ہے، وہ ابا جی کے گھر میں رہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس میں ہی رہو، جب آپ کچھ سیٹ ہو جاؤ گے تو پھر بیچ کر پھر دیکھیں گے، ابھی آپ اس میں رہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن مطالبہ ہو رہا ہو کہ ہمیں ہمارے باپ کے مال میں سے حصہ دیا جائے،
اور اس کو آر دلائی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ فرما چکا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ اللہ رب العزت حکم فرما چکا ہے، اور رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق اب وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر جہیز صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ باپ کی جہیز دینے کی طاقت نہیں ہے، وہ جہیز نہیں دے سکتا، لیکن ادھار لے کر، گھر کے برتن بیچ کر، گھر کا سامان بیچ کر، یہاں تک کہ سود پر قرض اٹھا کر بچی کے جہیز کا معاملہ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے بننے والے داماد کو گاڑی نہ دی تو لوگ کیا کہیں گے، موٹر سائیکل نہ دی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے سونے کا سیٹ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بس صرف اس وجہ سے ہمارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، صرف لوگ کیا کہیں گے، اس ایک جملے کی وجہ سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہیز اس حد تک ہونا چاہیے تھا کہ بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، باپ کی جو مرضی ہو تحفہ پیش کر دے، لیکن اب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ نے سب کچھ دینا ہوتا ہے، اس معاشرے کی وجہ سے، بے جا رسومات کی وجہ سے، کہ بیٹی اگر اسی وقت یا چند دنوں میں بھی اگر الگ ہوتی ہے، الگ گھر لیتی ہے، تو اس کے پاس زندگی گزارنے کا ہر سامان ہونا چاہیے، فریج بھی ہو تو اے سی بھی ہو تو مشین بھی ہو تو فرنیچر بھی ہو تو برتن بھی ہو تو ہر چیز اس کے پاس آلریڈی ہونی چاہیے۔ اور جہیز شوق سے کوئی نہیں دیتا، شوق سے تو وہ چیز دی جاتی ہے جو تحفتاً جو ہے باپ اپنی بچی کو پیش کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا، جو دینا تھا دے دیا۔ بھائی ہمارے گھر پر بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بھی مہمان کو جب رخصت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ تو ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس 20 سال تک رہی ہے تو باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو کچھ جہیز، کچھ تحفہ دینا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو مجبور کر رہا ہے کہ یہ بھی دینا ہے تو یہ بھی دینا ہے تو یہ بھی دینا ہے، اور صرف اس لیے دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اپنے اوپر جو ہے ضلالت کا سامان کرے، اور صرف جو ہے اس لیے دیں کہ سامنے والے نے مطالبہ کیا ہے، تو سوائے بربادی کے اور کیا ہے۔ اگر سامنے والا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ تو رشوت ہے، کہ ہمیں یہ چاہیے تو یہ تو رشوت ہے، اور خود سے صرف اس لیے دیتا ہے بندہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹی اگر وراثت میں سے حصہ مانگے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اور تم وراثت میں سے حصہ مانگ رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ بچی اپنا حصہ اس لیے نہیں مانگ رہی کہ لوگ کیا کہیں گے، بچی وراثت میں سے اپنا حصہ اس لیے نہیں مانگ رہی کہ باپ نے اس کی شادی کروائی ہے، بچی وراثت میں سے حصہ اس لیے نہیں مانگ رہی کہ بھائیوں نے اس کی شادی کروائی ہے۔ تو جناب علی وہ کہتی ہے کہ اگر میں مانگوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، صرف لوگ کیا کہیں گے اس جملے کی وجہ سے وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتی، وہ اپنا حق لینے سے جو ہے وہ کتراتی ہے۔ اسی طرح سویم کا کھانا آپ لے لیں، میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، ابھی دفن نہیں کی ہے، کھانے کا آرڈر دیا جا چکا، میت کو ابھی دفن نہیں کیا، ابھی قبرستان کی طرف رواں دواں ہے، گھروں میں کھانا کھل چکا ہے، عورتیں کھانا کھا رہی ہے، اور میت کا کھانا اگر بند کرنے کو کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، میت کا کھانا کھانا درست نہیں ہے، میت کا کھانا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کھانا کرنا ہے تو یتیم کو کھلاؤ، مساکین کو کھلاؤ، لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سارے کھانا اس طرح کھا رہے ہوتے جیسے کوئی دعوت ہوئی،
جیسے کوئی دعوت میں آئے ہوئے ہیں، کوئی لنگر کھل گیا ہے، او بھائی بوٹی ڈال، او بھائی آلو ڈال، ابے ادھر گرم چاول لے گیا، گرم، یہ تو ٹھنڈا ہو گیا سارا، میت ہوئی ہے۔ لیکن فرمائش حضرت صاحب کی دیکھیں کہ ایسی ہے جیسے ولیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں میت کا کھانا یہ بدعت سیئہ ہے۔ میت پر جو دعوت کی جاتی ہے، جو ہمارے یہاں پر ہر خاندان میں ہوتی ہے تقریباً، یہ بدعت سیئہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ختم صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مرحوم کے 4 بیٹے ہیں، اگر ہم نہیں کہیں گے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کے چاول بھی نہیں کھلائے، باپ کا انتقال ہو گیا، 2 دے گئے، ان سے بریانی کی نہیں کری گئی، یار کیسے بچے ہیں، باپ کے انتقال پر ہمیں بھوکا بھیج دیا، یہ کیسے بچے ہیں؟ تو صرف اس لیے سویم کا کھانا کیا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول اللہ کا کیا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھنا ہے، لوگوں کی رضا کو نہیں دیکھنا۔ اسی طرح کوئی چھوٹا کام اگر کرنا شروع کر دے، رزق حلال اس طرح کمائے، تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر والوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بس آپ کمائیں۔ آپ نے اگر دال چاول کی ریڑھی لگا لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر دکان سے سپلائی پر آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگ کہیں گے سپلائی کر رہے ہو، جی ہاں سپلائی کر رہا ہوں، بس اتنا کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اس جملے کی وجہ سے بندہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ناکامی کو اپنے منہ پر جو ہے مل لیتا ہے، اور وہ ناکام اور نامراد رہ جاتا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کو ہمیں اپنے درمیان سے نکالنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوچنا ہوگا کہ حق کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیا ہے۔ آج کل برادریوں میں محبت کی اگر شادی ہو اور غیر برادریاں ہوں تو شادی ہونے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہماری برادری میں الاؤ نہیں ہے، بھائی ہم پشتون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بٹ ہے، ہم غیر قوم سے لڑکی نہیں لاتے۔ وہ 2 آپس میں محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کی شادی ہونے نہیں دیتے صرف برادری سسٹم کی وجہ سے۔ اور باپ شادی اس لیے ہونے نہیں دے رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس کی بیٹی نے محبت کی شادی کی ہے تو اس کے بیٹے نے محبت کی شادی کی ہے۔ اور بھائی اگر محبت ہو گئی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اگر ہو گئی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں میں آپس میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں، ان کا آپس میں نکاح ہونے دو، نکاح کر دو۔ لیکن ہمارے یہاں پر نکاح صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ فلاں یہ پنجابی ہے، یہ پنجابی لوگوں میں جو ہے ان گجراتیوں نے اپنی بچی دے دی، لوگ کیا کہیں گے، صرف اس جملے کی وجہ سے یہ اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ شیطانی جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح جو ہے مہنگی مہنگی شادی کو اپنانا، حالانکہ چادر اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے پاؤں اتنے پھیلا سکے، لیکن مہنگی شادی صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنا ہال جو ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس لیے بک کرواتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ حیثیت 2 کھانوں کی ہے اور 6 کھانے اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور جناب عالی حیثیت جو ہے سادگی والی ہے، لیکن وہ شاہانہ شادی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ہی بیٹا ہے، اس طرح شادی کی۔ اور بھائی لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اگر تم نے قرض لیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ روزانہ تمہارے گھر پر آ کر تمہیں ذلیل کریں گے، شور کریں گے، پورے محلے میں تمہیں جو ہے ذلت کا جام پلائیں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ تو ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے رسومات کی وجہ سے، حالانکہ نکاح کرنا نہایت آسان تھا۔
نکاح کرنا یہ تھا کہ جناب علی ایجاب و قبول ہو، مسجد میں شادی ہو، گھر سے رخصتی ہو جائے اور ولیمہ ہو جائے، اور ولیمہ لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق کر لے، یہ نکاح تھا۔ لیکن ہم نے جو ہے نکاح کو اگر مسجد میں ہو بھی جائے، یوں تو عام طور پر ہالوں تک چلا گیا، پھر ہال میں آنے والے 500-600 افراد جو براتی ہے ان کو کھانا دیں گے، کون دے گا؟ دلہن والے۔ پھر وہاں سے شاہانہ طریقے سے رخصتی ہوگی، اور پھر جناب علی وہاں سے رخصتی کے بعد پھر شاہانہ طریقے سے ولیمہ ہوگا، اور پھر جو ہے ولیمے کے دوسرے دن تیسرے دن بھکاریوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے کہ جناب میں قرضہ کس طرح چکاؤں گا۔ سلامی تو اتنی آئی نہیں، ہم تو سمجھے سلامی 5 لاکھ روپے آئے گی تو کام بن جائے گا، سلامی 1 لاکھ روپیہ آئی تو اب میں کیا کروں، اب میں قرضہ کس طرح چکاؤں گا؟ تو جناب علی پہلے ہی آپ سمجھ لیتے اس بات کو کہ مجھے جو ہے اپنی چادر میں رہتے ہوئے پاؤں کو پھیلانا ہے، اور اس جملے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگ جو ہے کھانا کھائیں گے، انگلیاں چاٹتے ہوئے نکل جائیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگ آپ سے جاتے ہوئے نہیں پوچھیں گے کہ 2 آئٹم کیوں تھے، 6 آئٹم کیوں نہیں تھے۔ لوگ اگر کہیں گے بھی تو یہ کہیں گے ماشاءاللہ یار 6 آئٹم تھا، زبردست کھانا تھا۔ بس اس جملے کو سننے کے لیے لوگ جو ہے قرض کے جنگل میں جو ہے پھنس جاتے ہیں، اور جناب علی جنجال سے اپنے آپ کو ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اس جملے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اکیلا آیا، اکیلا جاؤں گا، قبر میں اکیلا اتروں گا، حساب بھی مجھے اکیلے دینا ہے، اور جنت میں بھی مجھے اکیلے جانا ہے۔ کہ لوگ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یہ آج کی بات کا پورا خلاصہ ہے کہ جناب علی زندگی آپ نے بسر کرنی ہے، قرض آپ نے اتارنا ہے، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، مرنا آپ نے ہے، قبر میں آپ نے اترنا ہے، سوال جواب آپ نے دینے ہیں۔ یہ لوگ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس جملے کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے یہ چیز رکھنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی کیا رضا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔